بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام جناب علامہ محمد حسین اکبر صاحب، میرے بڑے بھائی اور ہمارے مربی خواجہ صاحب رفیق صاحب، جناب فرید پراچا صاحب، محترم جناب فوزل جنرل صاحب اور ڈائریکٹر جنرل خانہ فرنگیران علامہ افضل حیدری صاحب، ڈاکٹر راجہ صاحب اور اکابرین حافظ کاظم رضا صاحب. خواجہ صاحب چونکہ ہمارے بڑے ہیں، ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے اور حفظ مراتب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ پہلے تقریر کرتے اور میں بعد میں کرتا، تو اس لیے میں نے اجازت طلب کی. آج ہم سب یہاں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور بالخصوص میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان شہادتوں نے مسلم امہ کو متحد کر دیا. تاریخ میں ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم یا پاکستان کا کوئی ذمہ دار ایک طرف ایران میں موجود ہو اور دوسری طرف اسی لمحے میں سعودی عرب میں موجود ہو. آج ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تہران میں موجود ہے اور میں نہیں کہہ رہا، CNN کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر کی کوششوں اور دباؤ کی وجہ سے لبنان میں فائر بندی ہوئی ہے، جنگ بندی ہوئی ہے. یہ اللہ نے پاکستان کو عظمت دی ہے. اس لیے دی ہے کہ روز اول سے ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو آپس میں لڑنے نہیں دینا. جب فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب میں جنگ کا بھی آغاز ہوا تھا، اس دن سے لے کر آج تک ہم اس سازش کو سمجھے کہ صہیونیت نے جو 100 سال سے ایک جال بنا تھا، ان کا خیال یہی تھا کہ ایک طرف تہران پہ بمباری کریں گے، خامنائی صاحب کو شہید کر دیں گے، دوسری طرف ریاض پہ میزائل ماریں گے، وہ ایرانیوں کے نام کر دیں گے، تو یہ تو مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، عرب اسلامی دنیا اور ایران کی لڑائی شروع ہو جائے گی، شیعہ سنی تصادم میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہمارا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا. میں اگر ہدف اٹھاؤں تو حامد نہیں ہوں گا. اس منصوبے کو فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر اور میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے عالم اسلام، عالم عرب کی قیادت اور ایران کی قیادت کے ساتھ مل کر ناکام بنایا ہے. آج آپ اس امت کی وحدت کا نتیجہ دیکھیے کہ لبنان میں الحمدللہ جنگ بندی ہوئی ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جنگ بندی فلاں نے کرائی، وہ کہہ رہے ہیں حافظ آصف صاحب کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی. تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. کہتے ہیں وہ تہران میں بیٹھے تھے، تہران میں بیٹھنے کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی، ہمارے لیے فخر کی بات ہے. آج پورا عرب و عجم جو ہے پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے اور میں شکر گزار ہوں اپنے اکابر علماء کا، بالخصوص علامہ محمد حسین اکبر صاحب کا، علامہ افضل حیدری صاحب کا، راہ ظفر صاحب کا، قاسمی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، حافظ صاحب، کہ جس وقت اس ملک کے اندر بھی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے یہاں پاکستان چونکہ ایران کے نیچے کھڑا ہو جائے گا، پاکستان کوشاں ہوگا کہ یہ آپس میں تصادم نہ ہو، تو اس ملک میں شیعہ سنی مسئلے کو اٹھائیں. ان اکابرین نے پچھلے 40-45 دنوں میں نہ صبح دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ شام دیکھی، باہمی اتحاد سے اس سازش کو بھی ناکام بنایا. قومی پیغام امن کمیٹی کا پلیٹ فارم ہو، ادارہ منہاج الحسین کا پلیٹ فارم ہو، پاکستان علماء کونسل کا پلیٹ فارم ہو، جس جگہ پر بھی رات کو 3 بجے بھی میں اکثر
آج کل کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی راتیں اور شعبان المعظم کی راتیں تو سارا ہم ٹی وی پر ہم نے گزار دی، لیکن ہم اسے اپنی عبادت سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسے امت کو جمع کرنے کے لیے ہر سارا وقت اپنا صرف کیا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ابتدا ہے ابھی۔ ہمارا دشمن بڑا مکار ہے، وہ باز نہیں آئے گا، وہ سازشیں کرے گا، وہ چاہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں آپس میں تصادم پیدا ہو جائے۔ پاکستان کی کوششوں سے الحمدللہ آج ایران کے اور سعودی عرب کے، ایران کے اور قطر کے، ایران کے اور متحدہ عرب امارات کے روابط بحال ہو چکے ہیں، آپس میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان اسی طرح اپنی کوششیں کر رہا ہے جس طرح ہمیں کوششیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیے جب آغاز ہوا تو کیا کچھ پراپیگنڈا نہیں کیا گیا، کچھ میں اب کیا کہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جن کا کام صرف فتنہ پیدا کرنا ہے، وہ کسی بھی صف میں ہوں، وہ علماء کی صف میں آئیں، وہ سیاستدانوں کی صف میں ہوں، وہ صحافیوں کی صف میں ہوں، ہمیں ان کو نکال کے باہر پھینکنا چاہیے۔ ہم فتنہ نہیں چاہتے، ہم توحید چاہتے ہیں۔ 40 دن الاقصی بند رہی، 40 دن جب تک جنگ ہوتی رہی، 34 دن الاقصی میں نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی۔ جس دن جنگ بندی ہوتی ہے اسی صبح الاقصی میں اذان ہوتی ہے، پتہ چلا کہ اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو الاقصی بھی آزاد ہو جائے گی۔ اور یہ منزل یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ جنگ بندی جو ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل الاقصی کی آزادی ہے، ہماری منزل فلسطین کی آزادی ہے، ہماری منزل ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے، اور ہماری منزل مقبوضہ کشمیر کی عوام کو حق خود ارادیت دلانا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو کشمیر بنے گا پاکستان کے اس نعرے کے اوپر لے کر آنا ہے۔ اللہ نے اس امت کو موقع دیا ہے، ایران کو بھی موقع دیا ہے، پاکستان کو بھی موقع دیا ہے، سعودی عرب کو بھی موقع دیا ہے، ترکیہ کو بھی موقع دیا ہے کہ آئے مل کر متحد ہو کر اس امت کے مصائب اور مسائل کو حل کر لیں۔ اور اس موقع پہ جو بنیاد اور اساس ہے وہ ان شہداء کا خون ہے، فلسطین سے لے کر کشمیر تک، ایران سے لے کر لبنان تک، وہ شہداء جو اللہ کے لیے قربان ہوئے۔ بار بار ایک بات ہوتی ہے، کیونکہ شہداء کے حوالے سے تقریب ہے، کئی فتنہ پرور کہتے ہیں کہ آپ کیسے شہید کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر خامنائی صاحب شہید نہیں ہیں تو پھر نیتن یاہو کو آپ کہہ دیں۔ میں دلائل کی دنیا میں، قرآن و سنت کی دنیا میں بات کرنا چاہتا ہوں، شریعت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کفر کا سب سے بڑا امام امریکہ ہے اور اس سے بڑا اس کا ساتھی اسرائیل ہے۔ اگر اس کے حملے میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا شہید نہیں ہے تو پھر کون شہید ہے؟ مجھے یہ بھی بتاؤ۔ میں نے تو چند دن پہلے عرض کیا تھا، میں نے کہا جب تصدیق ہوئی اس بات کی کہ جس وقت خامنائی صاحب پر حملہ ہوا وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، میں نے کہا علی کا بیٹا عثمان کی سنت پہ عمل کرتا ہوا شہید ہو گیا، اس سے بڑا شہید کون سا ہوگا؟ جس طرح سیدنا عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ان کو شہید کیا گیا، یہاں خامنائی صاحب تلاوت کر رہے تھے۔ اور بالخصوص آخری بات کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، خواجہ صاحب کے اس سے پہلے جو آتے تھے محرم میں پیغامات، اس میں باقاعدہ خلفاء راشدین، امہات المومنین کے نام لے کر بات ہوتی تھی کہ ان کی توہین حرام ہے، ان کی تنقید حرام ہے۔ اس مرتبہ خامنائی صاحب نے محرم میں کہا کہ اہل سنت کے مقدسات کی جمع کا لفظ بولا، کیونکہ اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست کو جو ہے کہا اس سے بچو اللہ کے نور سے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، اس لیے وہ ہمیں ایک ایسی، میں سمجھتا ہوں جو پاکستان ہو یا بیرونی دنیا، شیعہ سنی کو، عرب ایرانی کو مسلم دنیا میں تقسیم کر رہا ہے، وہ خامنائی صاحب کے مشن کا وارث نہیں ہو سکتا۔ خامنائی صاحب کا مشن وحدت کا مشن، اتحاد کا مشن، اور آج جو کامیابی ملی ہے یہ کامیابی وحدت کی کامیابی ہے، اتحاد کی کامیابی ہے۔
آج میں اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جب آپ بات کرتے ہیں سب سے عرض کروں گا اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کسی بات سے آپ کے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. ہمیں اس امت کو ایک کرنا ہے. علماء پر، سیاستدانوں پر، صحابیوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک قبلہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں. ہم سب کے لیے میں نے کئی بار کہا اور یہ سب اکابرین میرے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا کل خدا نہ خواستہ صہیونیت کیا کوئی اور اگر بیت اللہ پر حملہ آور ہو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ آور ہو، تو کوئی دیکھے گا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے؟ سارے متحد ہو کے اس کے ہاتھ بھی توڑ دیں گے، دانت بھی توڑ دیں گے. آج امت اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے اور یہ اتحاد اور وحدت جو ہے انشاءاللہ فلسطین کی آزادی کا راستہ اسی سے جائے گا. اور وہ دن یہی اتحاد وہ دن لے کے آئے گا جب ہم سب جائیں گے اور الاقصی میں 2 نفل شکرانے کے ادا کریں گے. یہی کشمیریوں کو ان کا حق دلائے گا اور یہی امت کی تقسیم کو ختم کرے گا. وما علینا